میاں اور بیوی کی کہانی۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ اپنے وعظ میں حرام اور حلال دو باتوں کا بیان بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک روز دن کے 2 بجے گھر پر کھانا کھانے کے لیے آئے تو بیوی سے پوچھا، پیاری بیوی آج ہمارے لیے کیا پکایا ہے؟ بیوی صاحبہ نے جواب دیا، اپنے لیے مرغی پکائی ہے اور آپ کے لیے دال۔ یہ الفاظ سن کر مولوی صاحب چونک گئے اور پوچھنے لگے، بی بی ایسا الٹا معاملہ کیسے ہو گیا؟ میرے لیے مرغی ہونی چاہیے اور آپ کے لیے دال۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، مولوی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ پڑوسی کی مرغی آپ کے آنگن میں آ گئی اور آپ کے منع نے اسے پتھر مارا، اتفاق سے وہ مرغی کے سر میں لگ گئی، مرغی مرنے لگی تو ہم نے اسے ذبح کر کے سالن بنا ڈالا۔ اگر پڑوسی کو پتھر مارنے سے مرغی کے مر جانے کا علم ہو جاتا تو جھگڑا ہو جاتا، اس جھگڑے سے بچنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ یہ مرغی حقیقت میں حلال نہیں اور آپ جیسے پرہیزگار اور متقی عالم کو ایسی مرغی کھلانا مناسب بھی نہیں، اسی لیے آپ کے لیے دال پکائی ہے اور مرغی ہم لوگ کھا جائیں گے۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ کوئی مسئلہ تلاش کیا جائے ورنہ مرغی ہاتھ سے جائے گی اور دال کھانی پڑے گی۔ مولوی صاحب سوچ کر بولے، بی بی یہ تو بتاؤ جو مرغی کا سالن آپ نے بنایا ہے اس میں تیل مرچ مسالہ کس کا تھا؟ بی بی نے کہا وہ تو اپنے گھر کا تھا۔ مولوی صاحب بولے، جب تیل مرچ مسالہ اپنے گھر کا تھا تب تو ہمارا بھی حصہ ہے، اس لیے ایسا کرو شوربہ مجھے دے دو اور گوشت وغیرہ تم کھا جاؤ۔ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر بی بی صاحبہ نے ایک برتن لیا اور پتیلے کو اٹھا کر اس میں شوربہ ڈالنے لگی۔ اتفاق سے اس میں 4-5 گوشت کے ٹکڑے بھی گر گئے تو بی بی پتیلے کو نیچے رکھ کر اس برتن سے جس میں شوربہ ڈالا تھا بوٹی کے ٹکڑوں کو ہاتھ سے نکال کر پتیلے میں ڈالنے لگی، کیونکہ مولوی صاحب نے صرف شوربہ مانگا تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کہنے لگے، یہ کیا ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کرتی ہے؟ بی بی نے کہا، مولوی صاحب آپ نے صرف شوربہ مانگا تھا، اس میں اتفاق سے بوٹی کے ٹکڑے گر گئے، ان کو نکالتی ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا، ارے پیاری بی بی اگر آپ سے آتی ہے تو آنے دے، اس کو منع کاہے کو کرتی ہے؟ بی بی نے کہا، مرغی بھی اپنے آپ آئی تھی، میں اس کو بلانے نہیں گئی تھی۔ آپ کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر خوب مزے سے کھائیے، ہم کو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، لا پتیلا ادھر لا، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت یقیناً غفور الرحیم ہے، بغیر اس کی رحمت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ طبیعت میں آئے کرتا رہے، حلال حرام کھاتا رہے اور پھر کہتا رہے کہ اللہ غفور ہے، ضرور معاف کر دے گا۔ یہ تو ڈھٹائی اور بہت جرات کی بات ہے۔ یاد رہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت غفار ستار اور رحمان ہے، وہی جبار قہار ہے۔ اس کی صفت رحمت انہی لوگوں پر متوجہ ہوگی جو اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کو صفت قہاریت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔